अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। नाज़रीन किराम, ये जो मस्जिदें हैं, मस्जिद की जमा है मसाजिद, जितनी भी मस्जिदें हैं पूरी दुनिया में, ये अल्लाह के घर में है। इनमें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत होती है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं होता। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। यकीन करें ये हदीस है मुस्तफ़ा, ऐसी प्यारी हदीस है, इसको बेशुमार भाई सुन चुके हैं, बेशुमार बेटियां बहनें सुन चुकी हैं। लेकिन जो इस हदीस को दिल की गहराइयों तक ले जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि जब एक मस्जिद बनाएं तो अल्लाह जन्नत में घर बनाते हैं। क्यों ना हो, हमारे इतने 100 एकड़ ज़मीन है, हम इनमें 2, 4, 5 एकड़ जो है मदरसे और मस्जिद के लिए दे दें। बेशुमार बेटियां बहनें, उनकी ख्वाहिश होती है, लेकिन कहाँ दें उनको पता नहीं होता। इसलिए मैंने चैनल पर आपको पैगाम दे रहा हूँ। और कई ऐसे ख्वातीन हज़रात हैं जिनके 5-5, 10-10 प्लाट हैं, वो कहते हैं 2 प्लाट हम मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दें। कई ऐसी ख्वातीन हज़रात हैं जिनके जनाब 5-5, 7-7 मकान बिल्डिंगें वो किराए पर हैं, वो कहते हैं यार सारी ज़िंदगी किराया लेकर खाते रहे हैं, अगर इनमें 2 मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ़ कर देंगे तो क्या होगा, जन्नत में फिर हमारा घर बन जाएगा। तो भाइयों, इसी तरह जो मदारस होते हैं ना, वहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। यकीन करें, अगर आपके पास 100 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जगह और 1 एकड़, 2 एकड़ आप अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर जाएंगे, वहाँ एक इदारा कायम हो जाएगा जहाँ कुरान और हदीस सुनाया जाए और सिखाया जाए और पढ़ाया जाए और दावत और तबलीग का काम किया जाए। यकीन करें, हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन क़यामत की दीवारों तक वहाँ कुरान मजीद पढ़ाया जाएगा, तर्जमा हदीस पढ़ाई जाएगी, लोगों को दीन सिखाया जाएगा, दावत और तबलीग के काफ़िले वहाँ से निकलेंगे। तो क्या होगा, हम जन्नत में चले जाएंगे, पीछे से हमारी नेकियां आएंगी। अल्लाह ज़ुल जलाल कहेंगे, तूने मस्जिद बनवाई, ये तेरी नेकियां आ रही है, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, अजर तुझे मिल रहा है, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, अजर तुझे मिल रहा है। ये तू जनाब मस्जिद के लिए, ये मदरसे के लिए तूने जगह वक्फ़ की, इस साल इतने उलमाए कराम, इतने हुफ़ाज़ वहाँ से निकले हैं, पूरी दुनिया में वो कुरान सुना रहे हैं, दीन सुना रहे हैं, सवाब तुझे हो रहा है, पीछे से सवाब आएगा। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान के तमाम ममालिक से और इसी तरह अरब के तमाम ममालिक से और यूरोप के तमाम ममालिक से जो बेटियां बहनें, जो ख्वातीन हज़रात, जो मेरे भाई मुखलस दोस्त और बुज़ुर्ग मुझे देख रहे हैं, अगर आप मस्जिद के लिए प्लाट देना चाहते हैं, मस्जिद के लिए आप मकान देना चाहते हैं, अगर आपको अल्लाह ने ज़री ज़मीन दी है, उसमें से कुछ एकड़ आप अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ करना चाहते हैं, तो मेरे साथ रब्ता करें। मैं इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा बना रहा हूँ। तो उसमें एक इदारे का नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह एजुकेशन कम्प्लेक्स इस्लामाबाद। ये तामीर कर रहा हूँ इदारा, एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद, उसका नाम जामे मस्जिद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं तामीर कर रहा हूँ। तो इसमें जो भी ख्वातीन हज़रात मेरे साथ शरीक होना चाहें, वो मेरे साथ रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा। अगर किसी वक्त में व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता ना हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, नया नंबर वहाँ पर दर्ज होगा। तो दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में जो है ना, तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। एक मैं छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊंगा कि एक तबलीगी जमात जो है वो यूरोप के अंदर गई। उसका कोई इलाका था, वहाँ जंगल के अंदर एक मस्जिद थी, वहाँ उन्होंने सब ने वज़ू किया, 2, 4, 5, 10 अफराद थे, वज़ू किया और सब ने अपनी जूतियाँ उठाई और मस्जिद के एक कोने में अंदर जो है ना वहाँ जाकर रख दी। मस्जिद के वहाँ नमाजी आए, आकर देखा तो उन्होंने सब ने जूतियाँ बाहर उतारी थी। तो उन्होंने जब देखा ना कि उन्होंने कहा आप क्यों आए हैं, उन्होंने कहा हम तबलीग करने के लिए, दावत के लिए आए हैं, अल्लाह का दीन कलमा सिखाने हैं, नमाज रोज़ा सिखाने। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा फिर आप मुझे ये बताएं कि आपने जूते मस्जिद के बाहर नहीं रखे, आप अंदर क्यों रखें? तो उन्होंने कहा भी हमने इसलिए अंदर रखे कि बाहर इसको उठा कर ना ले जाए। तो उसने कहा पाकिस्तान में जो आपकी मसाजिद है, वहाँ आप मस्जिद में जुमा के लिए जाते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, पीछे से जूते लोग उठा लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा फिर आप यहाँ तबलीग करने आए हैं, हमारे यहाँ मस्जिद में कभी किसी ने जूता नहीं, एक इतना अरसा हो गया किसी नमाजी का जूता किसी ने कभी नहीं उठाया। तो अगर आपके यहाँ लोग जूते उठाते हैं तो तबलीग की तो आपके यहाँ ज़रूरत है, पहले आप घर से तबलीग करें। वो दावत वाले भाई, हमारे तबलीगी जमात वाले बहुत परेशान हुए, लेकिन खैर दावत के लिए तो पूरी दुनिया में जाना है, वो जाएं। लेकिन सबक ये मिला, यकीन करें हमारे मस्जिद में हम अच्छा अगर शूज़ ले जाएं जो 5-10 हज़ार का हो, हम अंदर जाएं बाहर आएँ तो वो शूज़ नहीं होता, वो उठा कर ले जाता है।
ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ کسی جگہ پر جناب ایک کولر لگا دیتا ہے، وہاں پر ایک گلاس رکھ دیتا ہے، شیشے کا گلاس اسٹیل کا، کہ لوگ آئیں یہاں سے پانی پئیں، وہ 1 گھنٹے کے بعد وہ گلاس نہیں ملتا۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوہے کی زنجیر سنگلی تالے کے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ یقین کریں اتنی دعوت کی ضرورت ہے، مساجد کتنی ہے، مدارس کتنے ہیں، لیکن تربیت لوگوں کی نہیں ہے۔ میں اپنے اس ادارے میں جو آپ اور ہم مل کر بنائیں گے، وہاں میں تبلیغ اور دعوت کے جو ہے قافلے نکالنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں، اور سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ ہم محلے کی سطح پر ہر گلی ہر گھر میں جائیں گے، ہمارے بچے ان کو توحید آ جائے، ان کو کلمہ آ جائے، ان کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ۔ یقین کریں بے شمار مالدار فوت ہو جاتے ہیں، ان کا بیٹا جناب اس کو نہ وضو کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو نماز جنازہ آتا ہے۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد کروڑوں اربوں کی جائیداد کا وہ وارث بن گیا ہے، لیکن باپ کے جنازے میں ایسے ہاتھ رکھ کے منہ بند کر کے کھڑا، اس کو دعائیں یاد نہیں۔ اپنے باپ کا آخری حق جو اس کا یعنی جنازہ پڑھنا، اس کو دعائیں یاد نہیں، منہ بند کر کے کھڑا ہے، آمین آمین کہہ رہا ہے۔ تو اس میں شرمندگی بھی ہے۔ میں ناراض نہیں ہونا، جو والدین اتنی پراپرٹی رکھتے ہیں، سکول کی اتنی تعلیم دیتے ہیں، کسی قاری صاحب کو مقرر کر کے اپنے بچوں کو نماز اور جنازہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، دین بھی سکھائیں۔ سکول کے جو ٹیچر ہیں ان کے لیے جناب 40,000-50,000 اس کو وہ ایک آدھا گھنٹہ ہفتے میں 2 پیریڈ ہوتے ہیں، اس کو دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی تعلیم اور تربیت، اس کی تیاری کے لیے کوئی ایسا استاد رکھیں، اگر رکھتے ہیں تو اس کو 1,000-2,000 دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جو کہتے ہیں ہمارا ٹویٹر جو میتھ اور انگلش کا ہے، سائنس کا ہے، اس کی تنخواہ اس کو ہم ماہوار دیتے ہیں، اگر 50,000 دیتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کو بھی 50,000 دیں گے، کیونکہ وہ ہمیں دنیا کے معاملے میں سکھا رہے ہیں۔ آپ ایسی تربیت ہماری اور ہمارے بچوں کی کریں گے جس سے ہم حقیقی جو جنت ہے اس کے حقدار بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، تعلیم بالغان خواتین ہماری جو بڑی ہیں، مائیں ہیں، بچوں کو سنبھال رہی ہیں، ان کے لیے ہم کورسز نکالیں گے۔ ہمارے وہ بھائی جو کاروبار میں ہیں، اس سے ٹائم نکال کر وہ بھی ہمارے ادارے میں آئیں گے، ان کے لیے ہم کورسز نکال لیں گے، اور اس میں قرآن ترجمے کے ساتھ ہوگا، حدیث ہوگی، دعائیں ہوں گی، نماز جنازہ ہوگا، اور پورا دین ہم سکھائیں گے اس ادارے میں جو ہم بنا رہے ہیں۔ تو پوری دنیا سے خواتین و حضرات جو اس ادارے میں، سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ مجھے آپ کہہ دیں گے نا قاری صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا تعاون ہے۔ پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں دی ہیں، پلاٹ دی ہیں، جائیداد دی ہیں، محلات دی ہیں، وہ اگر دیں گے تو جنت میں ان کا گھر بنے گا۔ ہم مل کر انشاءاللہ اپنا گھر جنت میں بنائیں گے۔ تو میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، میسج کریں، تعارف کریں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال کے جو وہ فرشتے قبر میں آئیں، وہ پوچھیں تمہارا رب کون ہے، ہمیں پتہ نہ ہو، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ جب سیکھا نہیں تو پتہ کہاں سے ہوگا؟ بچے کو ہم ایسے اسکول میں داخل کراتے ہیں جو انگلش میڈیم ہے، گھر میں یقین کریں بعض بچے انگلش بولتے ہیں، ان کو اردو نہیں آتا۔ یقین کریں اگر کسی کو کہنا 31 روپے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، 31 کہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ میں اپنے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں، جو ہم دیندار اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو انگلش میں گنتی آتی ہے، اردو میں نہیں آتی ہے۔ وہ زیادہ گفتگو انگلش میں کرتے ہیں، ان کو یہ پنجابی اور اردو نہیں آتی، ہماری مادری زبان وہ بھول گئے ہیں اب۔ تو جب فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ اس کو جنت عطا فرما۔ ساری زندگی تعلیم انگریزی کی، اور ڈاکٹر انجینئر بنا کر اس کو جناب یورپ میں بھیجتے ہیں، ساری عمر یورپ میں گزار دیتا ہے، ایسے ملک میں جہاں عیسائی ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہاں کیا پیسہ کمانے کے لیے؟ جب میت آتی کہتے ہیں یا اللہ اس کو جنت دے۔ اللہ کہتے ہوں گے ساری زندگی انگریزی سکھائی ہے، قرآن نہیں پڑھایا، حدیث نہیں پڑھائی، جو عربی زبان جنتیوں کی ہے وہ نہیں پڑھائی، اب کہتا ہے جناب میں نے جنت لے لی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اس میں جو اللہ کی خوبصورتی ہے، جو آوازیں ہیں جنت کی، وہ کسی کان نے نہیں سنی، اور اس کے مناظر کیسے ہیں وہاں، درخت اور خوبصورتی محلات کیسے ہیں، کسی دل کے اوپر احساس اس کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، تو آپ نے فرمایا جبریل امین یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کا محل ہے۔ فرمایا جبریل میں چیک کرنا لاؤں ذرا؟
فرمایا اللہ کے رسول ابھی آپ کا وقت کچھ باقی ہے، تھوڑا سا وقت جو ہے پورا کریں، پھر ابھی اجازت نہیں آپ کو دیکھنے کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت بھی دیکھ کر آئے اور جہنم کی ہولناکیاں بھی دور سے دکھائی گئی کہ یہ جہنمی جل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اور اللہ ذوالجلال ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی راستوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں دعا کریں کہ پوری دنیا کے جو مسلمان اس وقت مظلوم ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو آزادی عطا فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ کشمیر فلسطین کے جو مجاہدین ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کر دیں۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم زلزلہم، اللہم دمر اعداء الدین وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم حرر المسجد الاقصی من الیہود الظالمین۔ یا اللہ اپنی رحمت سے مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ جو مجاہدین یا اللہ تیرے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہم انصرہم کنصر یوم بدر انک علی کل شیء قدیر۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خواتین و حضرات میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں پاکستان کے ہیں، بیرون ممالک کے، وہاں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے 1 ایکڑ مدرسے کے لیے وقف کر دیا، آپ کے شیئر کرنے سے، آپ نے صرف شیئر کیا ہے، کسی نے اپنا ایک محل، ایک یعنی مکان بنا ہوا اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، کسی نے اپنا پلاٹ مسجد کو دے دیا، آپ کے صرف شیئر کرنے سے آپ مکمل اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ جب اللہ ذوالجلال کسی کے اوپر خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو نیکی کی اس طرح توفیق دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بٹن ہے موبائل سے، سارا دن گانوں پر لگاتے ہیں، ڈراموں پر لگاتے ہیں۔ اگر اس پروگرام کو شیئر کر کے آگے لوگوں کا پہنچا دیں گے، اگر کسی نے یہ سوچا، کوئی ایسی بہن بیٹی کو والدہ انتظار میں ہے کہ میرے 2 مکان ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، 1 مکان میں نے مسجد کے لیے وقف کرنا ہے، پیغام اس تک پہنچتا جائے گا، وہ اللہ کے دین کے لیے اپنا مکان وقف کر دے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے نامہ اعمال میں بھی مسجد بن جائے گی اور اجر لکھا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا یہ ختم ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں عصر کی، تو آگے مغرب کی پڑھنی، بس اتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔